میرے آقا والی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آج یہ میرے نبی کی حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت انس بن مالک ارشاد فرماتے ہیں، ابھی میرے آقا نے اعلان نبوت نہیں کیا ہے، مدینہ شریف کے قریب میں ایک بستی تھی جس میں رہنے والا کوئی مسلمان نہیں تھا، جس میں کوئی مسلمان نہیں رہتا تھا، جس میں رہنے والا کوئی نبی کا کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، جس میں کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں تھا، جس میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا، جس میں کوئی اذان پڑھنے والا نہیں تھا، بلکہ پوری بستی میں یہودی رہا کرتے تھے۔ انہی یہودیوں میں ایک بڑا عالم تھا جس کا نام تھا جلبیب۔ اللہ نے اسے دولت سے نوازا تھا، اللہ نے اسے شہرت سے نوازا تھا، اللہ نے اسے زمینداری سے نوازا تھا، مال تجارت بھی اس کے پاس تھا۔ تمام یہودان جتنے بھی یہودی تھے اس کی جو عزت کیا کرتے تھے۔ وہ بڑا مالدار تھا، بڑا حسین و جمیل تھا۔ ایک دن اس کے یہاں پر بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ بیٹا کیا تھا؟ حسن و جمال کا پیکر تھا، سبحان اللہ۔ جب اس کی زندگی آگے کو بڑھی تو بڑا خلیق تھا، کبھی اسے گھمنڈ نہیں تھا کہ میرے باپ کے پاس کتنی دولت ہے، کہ میرے باپ دولت والا ہے، میرا باپ پیسے والا ہے، میرا باپ سونے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا، لوگوں سے اچھے اخلاق میں بات کیا کرتا تھا۔ جب زندگی آگے کو بڑھتی ہے تو اس کے باپ نے اسے پیسے کے بارے میں بھی بتایا، اس کے باپ نے اسے سونے کے بارے میں بھی بتایا، اس کے باپ نے اسے چاندی کے بارے میں بھی بتایا، اس کے باپ نے اسے زمینداری کے بارے میں بھی بتایا۔ اب جیسے ہی اس نوجوان کی عمر 20 سال کی پہنچتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی قسمت کے تالے کھول دیتا ہے۔ جیسے ہی اس کی عمر 20 سال کی پہنچی، اللہ تبارک و تعالی اس کی قسمت کے تالوں کو کھول دیتا ہے، اس کی قسمت جگمگانا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جسے میرا رب اونچا کرنا چاہتا ہے، اسے زمانہ چاہے کتنا ہی نیچا کرنا چاہے، دنیا میں کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ جسے میرا رب چاہے گا وہی اونچا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 20 سال کی عمر میں اس کے تالے کو کھول دیا، قسمت کھول دی۔ ایک دن ہی نوجوان اس کمرے میں چلا جاتا ہے جس کمرے میں اس کا باپ سونا رکھتا تھا، جس کمرے میں اس کا باپ پیسے رکھتا تھا، جس کمرے میں اس کا باپ زینے جواہرات رکھتا تھا۔ جیسے ہی اس نوجوان نے اس کمرے میں انٹری لی ہے، اس نے کیا دیکھا؟ ایک سرخ رنگ کی ڈبیا ہے جس پر مشک و عنبر کا جو قفل لگا ہوا ہے، بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے، بڑی اچھی مہک آ رہی ہے۔ اب یہ نوجوان اپنے باپ کے پاس آیا اور اپنے باپ کے پاس آنے کے بعد میں کہنے لگا، اے میرے باپ ذرا بتائیے تو صحیح، کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے ہو؟ کیا آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے ہو؟ اس کے باپ نے کہا تھا، بیٹے تو ہی تو میرا زندگی کا سہارا ہے، تو ہی تو میرا جینے کا سہارا ہے۔ اے بیٹے میں تو تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں تو تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں، میں تو تجھ سے بڑا عشق کرتا ہوں۔ اے میرے باپ ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ کیسا پیار ہے؟ تم نے مجھے پیسے کے بارے میں بتا دیا، تم نے مجھے سونے کے بارے میں بتا دیا، تم نے مجھے چاندی کے بارے میں بتا دیا، تم نے مجھے زمینداری کے بارے میں بتا دیا، مگر بتاؤ تو صحیح جو اس کمرے میں سرخ رنگ کی ڈبیا ہے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ تو اس کے باپ نے کہا تھا، بیٹے ابھی عمر کم ہے، ابھی تمہاری عمر بہت کم ہے، ابھی آگے کو اور علم سیکھ لو تو اس کے بارے میں بتا دوں گا۔ ابھی اس میں کوئی دولت نہیں ہے، اس میں کوئی ہیرا نہیں ہے، اس میں کوئی چاندی نہیں ہے، اس میں کوئی سونا نہیں ہے، بلکہ اس میں صرف کاغذ کے 2 ٹکڑے ہیں۔ اس کے باپ نے یہ کہہ کر اسے ٹال دیا، مگر وہ نوجوان جب کھانا کھاتا ہے اس ڈبیا کی یاد آتی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان اس ڈبیا کو یاد کرتا رہتا ہے، رات کو سوتا ہے ڈبیا کو یاد کرتا ہے، صبح کو اٹھتا ہے ڈبیا کو یاد کرتا ہے۔ مگر ایک دن کیا ہوا؟ اس کا باپ شراب پی کر اپنے کمرے میں پڑا ہوا تھا، یہ نوجوان اسی کمرے میں انٹری لے لیتا ہے، یہ نوجوان اسی کمرے میں چلا جاتا ہے، اور جیسے ہی اس نے اس سرخ رنگ کی ڈبیا کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں اس کو کھولا، اس کے جیسے ہی کھولنا تھا وہ نوجوان کہتا ہے کہ اس ڈبیا سے اتنی روشنی نکلی کہ جو میرے کمرے میں چراغ جل رہا تھا اس روشنی کے سامنے چراغ کی روشنی دھیمی پڑ جاتی ہے۔ اللہ اللہ۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے پہلا ٹکڑا اٹھایا تو اس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، اب دوسرے ٹکڑے کو اٹھایا تو دوسرے پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے پہلے ٹکڑے کو اٹھایا
اس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، میں نے دوسرے کو اٹھایا اس پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ اور میرے بھائی تم کہتے ہو کہ محمد کے دین کو مٹا دیا جائے گا، لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کے ذکر کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے، مصطفیٰ کی میلاد کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے، کہ مصطفیٰ کا میلاد کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے، مصطفیٰ کا جلسہ کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے۔ تو کان کھول کر سن لینا، میرا مصطفیٰ کا ذکر وہاں ہوتا ہے، گھر یہودی کا ہے مگر ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا ہے، کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے مگر ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا ہے، کیونکہ مصطفیٰ کا ذکر تو اذانوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر تو کلمے میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر تو مسجدوں کی میناروں میں ہے۔ لوگ آتے رہے کہ مصطفیٰ کے ذکر کو مٹا دیا جائے گا، دنیا کے لوگ آتے رہے مگر میرے مصطفیٰ کا ذکر بھی چلتا رہا۔ لوگوں نے چاہا کہ مصطفیٰ کے ذکر کو مٹا دیا جائے گا، ابو جہل آیا مصطفیٰ کے ذکر کو مٹانے کے لیے، ابو جہل مٹ گیا، مصطفیٰ کا ذکر چلتا رہا، امیہ مٹ گیا، مصطفیٰ کا ذکر سلامت رہا، شعبہ مٹ گیا، مصطفیٰ کا ذکر سلامت رہا، یہاں کے تک کہ پوری دو کافر مٹ گئے مگر مصطفیٰ کا ذکر چلتا رہا۔ لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کے ذکر کو مٹا دیا جائے گا، میں نے کہا نادان کتنے آئے کتنے چلے گئے، جانے کے بعد وہ تو چلے گئے مگر مصطفیٰ کا ذکر سلامت رہا۔ مصطفیٰ کا ذکر کل بھی زندہ تھا، مصطفیٰ کا ذکر آج بھی زندہ ہے، کیونکہ مصطفیٰ کا ذکر تو یہ زمین کرتی ہے، مصطفیٰ کا ذکر اذانوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر جو ہے قرآن میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر آسمان کرتا ہے، مصطفیٰ کا ذکر فرشتے کرتے ہیں، مصطفیٰ کا ذکر پہاڑ کرتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مصطفیٰ کا ذکر کو مٹا دیا جائے تو پہلے انسانوں کو مٹانا ہوگا، تم چاہتے ہو کہ مصطفیٰ کے ذکر کو مٹا دیا جائے تو قرآن کو مٹانا ہوگا، تم چاہتے ہو کہ مصطفیٰ کے ذکر کو مٹا دیا جائے تو زمین کو مٹانا ہوگا۔ ارے میرے بھائی زمین کو مٹانا غیر ممکن ہے، قرآن کو مٹانا غیر ممکن ہے، تو میرے مصطفیٰ کے ذکر کو مٹانا بھی غیر ممکن ہے۔ بریلی سے میرا امام فرماتا ہے کہ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ میرے بھائی مصطفیٰ کے ذکر کو مٹانے والے کتنے آئے چلے گئے، ان کے خاندان مٹ گئے مصطفیٰ کا ذکر چلتا رہا، ان کے پریوار مٹ گئے مصطفیٰ کا ذکر سلامت رہا۔ تو میں نے دیکھا ہوگا اللہ کے عہد میں آئے تھے، اللہ اکبر کبیرہ 10,000 کافر تھے، اللہ اللہ، اور میرے آقا والی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار صرف 700 تھے، اور جنگ احد کو فتح کر کر یہ پیغام دے دیا زمانے والوں کو کہ میرے مصطفیٰ کا ذکر نہ تو کل مٹا تھا نہ آج مٹا ہے نہ قیامت تک مٹنے والا ہے۔ تو میرے بھائی اب دیکھیں کہ ذکر مصطفیٰ کے کرانے سے فائدہ کیا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کا جلسہ کرانے سے فائدہ کیا ملے گا، بینیفٹ کیا ملے گا۔ اور میرے بھائی یہاں گھر یہودی کا ہے، ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا ہے۔ اس نوجوان نے پڑھا پہلی کلمہ والے کپڑے جو ہے ٹکڑے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے نیچے لکھی ہوئی تھی تحریر، اے پڑھنے والے ذرا ادب سے پڑھ، اے پڑھنے والے ذرا تسلی سے پڑھ، اے پڑھنے والے بڑے ادب سے پڑھ، کیونکہ یہ اس نبی کا کلمہ ہے جس نبی کے صدقے میں زمین کو بنایا گیا، یہ اس نبی کا صدقہ کلمہ ہے جس نبی کے صدقے میں آسمان کو بنایا گیا، یہ اس نبی کا کلمہ ہے جو کہ پوری دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں تمام انبیاء کے سردار ہیں، جن کا قرآن، جن کا جو ہے کتاب قرآن ہوگی، اور جو کہ لوگوں سے نہیں ڈرے گا، جو کہ اسلام پھیلائے گا دنیا کے اندر، جو کہ غریبوں کی مدد کرے گا، جو کہ امیروں کو غریبوں کو ایک ساتھ جانے گا، جو بیواؤں یتیموں کی مدد کرنے کے لیے آئے گا۔ اگر تو اس کا زمانہ پائے تو اس کا کلمہ پڑھ لینا، اس کا غلام بن جانا۔ جیسے ہی اس نوجوان نے اتنا پڑھا، اس نوجوان کی چیخ نکل جاتی ہے، زاروں قطار رونا شروع کر دیتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا اے محمد میں تو نہیں جانتا اس وقت آپ زمین پر ہیں یا آسمان پر ہیں، میں تو نہیں جانتا آپ جنگل میں ہیں یا پہاڑیوں پر ہیں، میں تو نہیں جانتا کہ آپ پہاڑوں پر ہیں یا سمندر میں ہیں، مگر میں یہاں بیٹھ کر آج تمہارا کلمہ پڑھتا ہوں، میں تو تمہارا دیوانہ ہو گیا، میں تو تمہارا مستانہ ہو گیا، میں تو تمہارا غلام ہو گیا۔ اتنا کہنے کے بعد میں وہ نوجوان رونے لگتا ہے، اور روتے ہی روتے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی بے ہوش ہوا رب کی طرف سے آواز آئی اے نوجوان تو نے صرف نبی کا عاشق ہی نہیں ہوا ہے بلکہ تو نے نبی کا کلمہ پڑھ کر جنت کا حقدار ہو گیا ہے۔ اللہ یہاں گھر یہودی کا ہے،
कलमा नबी का हो रहा है, घर यहूदी का है, जिक्र मुस्तफा का हो रहा है। ओ यार, मुस्तफा के जिक्र को मिटाने वालों, तुम्हारे खानदान मिट जाएंगे, मुस्तफा का जिक्र सलामत रहेगा। तुम्हारे खानदान मिट जाएंगे, मगर मुस्तफा का जिक्र ना तो कल मिटा था, ना आज मिटा है, ना कयामत तक मिटने वाला है। अब जरा मुलाहिजा फरमाइए, अब जैसे ही वो नौजवान बेहोश हुआ, और जैसे ही बेहोश होने के बाद उसकी माँ ने देखा कि बेटा बेहोश हो गया है, माँ दौड़ी दौड़ी आई है, बाप दौड़ा दौड़ा आया है। बाप ने कहा कि बेटे मेरे जीने का सहारा तू है, बेटे मेरी जिंदगी का सहारा तू है। अगर बेटे तू छोड़कर चला गया तो मेरा जीने का कोई मकसद ना रहेगा। बेटे मेरा जीने का मकसद तू है, बेटे मुझे छोड़कर ना जाना। और थोड़ी देर के बाद में जब बाप ने पानी के छींटे मारे हैं, उस बच्चे को होश आया। बाप ने और माँ ने कहा, जैसे ही कहा कि बेटे तुझे क्या हो गया था, माँ बाप को तसल्ली हुई कि बेटा होश में आ गया है। माँ बाप परेशान थे। उस नौजवान ने बाप के चेहरे को देखकर कहा था, ऐ मेरे बाप जरा बता तो सही, तूने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया है? तूने मुझे कौन से मजहब के बारे में बताता रहा? तूने जबकि तुझे मालूम था कि सच्चा मजहब इस्लाम है, सच्चा मजहब इस्लाम है और सच्ची कुरान किताब कुरान है, जबकि तू जानता था कि आखिरी पैगंबर आने वाले हैं जो कि तमाम नबियों के सरदार हैं, जबकि तू जानता था कि आज जो है सच्चा पक्का इस्लाम मजहब है और तुम्हारा जो है दीन फर्जी है, तुम्हारा मजहब फर्जी है। अल्लाह, उसके बाप ने कहा बेटे कहना क्या चाहता है? कहा कि बाबा मैं समझ गया हूँ कि ये जो कागज के टुकड़े हैं इसमें लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मैं उस नबी का कलमा पढ़कर उसका दीवाना हो गया, आशिक हो गया। अब जान तो चली जाएगी मगर मुस्तफा का ईमान दिल से नहीं जाएगा। अब जैसे ही वो बाप उससे मोहब्बत किया करता था, उसकी मोहब्बत नफरत में बदल गई और वो उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, है मेरे बेटे, या तो तू उस मोहम्मद का कलमा पढ़ना छोड़ दे वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। उस नौजवान ने कहा जान जाए तो चली जाए मगर दिल से मुस्तफा का ईमान नहीं जाएगा। उसके बाप ने उस जलबीब ने मारना शुरू कर दिया, उसको जमीन पर पटकना शुरू कर दिया और इतना मारा कि वो नौजवान के जिस्म से खून निकलना शुरू हो जाता है। उस नौजवान के कपड़े खून में लहू लुहान हो जाते हैं, उसके चेहरे पर खून लग जाता है। जब बस्ती वालों को पता चला कि यहूदियों का आलिम जलबीब अपने इकलौते बेटे को मार डालना चाहता है, तमाम यहूदी आ गए और आने के बाद में कहने लगे, ए जलबीब जरा बता तो सही, तेरे बेटे ने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया, तेरे बेटे ने कौन सी ऐसी खता कर दी जिसकी वजह से तू इसे इतना मार रहा है? उसने जलबीब ने कहा था, ए लोगों, अगर मैंने इसको जान से भी मार दिया, अगर इसको कत्ल भी कर दिया जाए तो भी इसकी गुनाह, इसकी सजा कम नहीं होगी। जरा मुलाहिजा फरमाइए, आज मैं आपको बताता चलता हूँ कि नबी का इश्क क्या है, नबी का दीवाना क्या होता है। वो कहा कि यहूदियों ने कहा था कि फिर क्या हुआ? उस नौजवान के बाप जलबीब ने कहा था, ये मोहम्मद का कलमा पढ़ना शुरू कर दिया है, ये मोहम्मद के दीन को अपनाना शुरू कर दिया है। अब जैसे ही नौजवान ने मोहम्मद का नाम सुना, मुस्तफा का नाम सुना, उठकर खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद में कहा, मेरे बाप की, अपनी बाप की आंख में आंख डालकर कहा, ये जुबान तेरी है तू ले ले, ये हाथ तेरे हैं तू ले ले, ये आंखें तेरी है तू ले ले, ये कान तेरे हैं तू ले ले, ये पाँव तेरे हैं तू ले ले, मगर दिल का क्या करेगा? दिल में मुस्तफा का दिल में मुस्तफा का इश्क बस चुका है। और बरेली से मेरा इमाम फरमाता है कि तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया और करूं तेरे नाम पर जा फिदा, कि बस जान के दो जहां फिदा, कि दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मेरे भाई, उस नौजवान ने कहा, मेरे बाप तू मार तो सकता है मगर दिल से मुस्तफा का जिक्र को मिटा नहीं सकता है। मेरे बाप तू मुझे जो है सूली पर चढ़ा सकता है मगर मेरे दिल से मुस्तफा का जिक्र निकाल नहीं सकता है। उस नौजवान ने अपने बाप की आंख में आंख डालकर कहा था कि तू मुझे जान से मार दे मगर मुस्तफा का जिक्र मिटाया नहीं जा सकता, मेरे दिल से मुस्तफा का जिक्र नहीं निकल सकता है। उसके बाप को फिर गुस्सा आया, जलबीब मारने के लिए चला। यहूदियों के आलिम ने आके बीच में रोक लिया, कहा कि रुक जा, हम समझाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा, ए बेटे जरा बता तो सही, तू कैसी बात करता है? तमाम लोग तो हमारी इज्जत करते हैं मगर तू अरबी के गुलाम हो गया है, तमाम लोग तो हमारी गुलामी करते हैं और तू अरब वालों का गुलाम हो रहा है।
ہے अल्लाह। उन्होंने कहा था कि तमाम लोग तो हमारे मजहब को अच्छा मानते हैं और तू मोहम्मद के मजहब को अच्छा मान रहा है, तमाम लोग तो हमारी तौरात को पढ़ते हैं मगर तू कुरान को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा कि लोगों मुझे बहकाने की कोशिश ना करो क्योंकि मैं समझ चुका हूँ तुम्हारा दीन फर्जी है, तुम्हारा मजहब फर्जी है और मेरा दीन जो है मेरे मुस्तफा का दीन सच्चा है, मेरे मुस्तफा का कुरान सच्चा है, मेरे मुस्तफा का खुदा सच्चा है। अब लोगों ने कहा कि अब तो इसे जान से भी मार दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ सकता, मगर इसके दिल में तो मुस्तफा का इश्क बस चुका है। सुभान अल्लाह, इसके दिल में मुस्तफा का ईमान आ चुका है। फिर उस जलबीब को गुस्सा आया, मारने के लिए चला। उस यहूदियों के आलिमों ने कहा कि मारे मत, अगर तू इसको मारेगा इसके दिल से मोहम्मद का इश्क नहीं जाएगा। कहा कि फिर क्या करना है? कहा एक काम कर, तेरा बेटा जो है ऐशो इशरत में पड़ा है, तेरे बच्चे को ऐशो इशरत की आराम पर जो है आराम से पला है, इसने एयर कंडीशन मकान में अपनी जिंदगी गुजारी है, इसने मखमली गद्दों में अपनी जिंदगी गुजारी है, इसने जो है नरम लिबास पहना है। एक काम कर, इससे जो है ऐशो इशरत की जिंदगी छीन ले, इसका नरम लिबास छीन ले और इस पर टाट के कपड़े पहना दे और इसे खाना जो है इसे खाना इसका 3 दिन तक खाना बंद कर दे। 3 दिन के बाद इसे खाना देना, एक जू की रोटी देना, थोड़ा सा पानी देना। अल्लाह पर कबीरा एक काल कोठरी में बंद कर दे। ऐसे ही कर दिया गया, उसके कपड़ों को उतार लिया गया, उसके जिस्म पर टाट के कपड़े पहना दिए गए, एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया। अब देखो मेरे मुस्तफा का इश्क क्या होता है, मेरे मुस्तफा का दीन क्या होता है, मेरे मुस्तफा की मोहब्बत क्या होती है। एक दिन गुजर गया मगर उस नौजवान ने खाने की ख्वाहिश नहीं की, एक दिन गुजर गया नौजवान ने पानी की ख्वाहिश नहीं की। उसके बाप ने कहा था बेटे जरा बता तो सही, क्या मोहम्मद तुझे मुझसे ज्यादा अजीज हो गए हैं? बेटे जरा बता तो सही, क्या खाना तुम जो है, उसके नौजवान के बाप ने कहा था कि खाना बंद कर दिया गया मगर तुझे कोई परवाह नहीं है, पानी बंद कर दिया गया मगर तुझे कोई परवाह नहीं है, तुझे जो है कपड़ा छीन लिए गए मगर तुझे कोई परवाह नहीं है। उस नौजवान ने कहा था पैसे जो है पैसे ना मिले कोई परवाह नहीं है, दौलत ना मिले कोई परवाह नहीं है, अच्छा मकान ना मिले कोई परवाह नहीं है, मगर मुस्तफा का ईमान मिल जाए, मुस्तफा का दीन मिल जाए, मुस्तफा की मोहब्बत मिल जाए। अल्लाह अकबर कबीरा 2 दिन मुकम्मल हो गए। अब जैसे ही 2 दिन मुकम्मल हो गए, अल्लाह जिस्म पर जब उस काटना शुरू किया, उसे भूख लगना शुरू हो जाती है। वो नौजवान रोने लगता, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसके बाप ने कहा बेटे क्या हुआ, भूख लगी है खाना दे दूं? उसके बाप ने कहा बेटे अगर प्यास लगी है पानी दे दूं, मगर पानी जब मिलेगा जब जो है तू यहूदियत में आ जाएगा, जब मुसलमान को छोड़कर यहूदियत में आ जाएगा, जब मुस्तफा का कलमा पढ़ना छोड़ देगा। उस नौजवान ने कहा था मेरे बाप मैं अपनी भूख की वजह से नहीं रो रहा हूँ, मैं अपने प्यास की वजह से नहीं रो रहा हूँ, बल्कि मैं तो इस वजह से रो रहा हूँ पाक परवरदिगार आलम तूने जिस नबी का कलमा पढ़वाया है अब उसका दीदार भी करा दे, जरा दिखा तो सही। जब बिना देखे ये आलम है, जब मैं देख लूंगा तो फिर कितनी मोहब्बत हो जाएगी। वो तो अपने रब की बारगाह में दुआ कर रहा हूँ, मेरे रब मुझे महबूब का जलवा दिखा दे। शायर ने कहा था जब हुस्न उनका जलवा नुमा इनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। एक सिमत अली एक सिमत उमर सिद्दीक इधर उस्मान उधर, इन जगमगी जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा। और जब उनके गदा भर देते हैं शान जमाना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। उसने कहा कि ऐ मेरे बाप मैं इस वजह से नहीं रो रहा, मैं इस वजह से नहीं रो रहा हूँ कि मुझे भूख लग रही है, बल्कि मैं तो इस वजह से रब की बारगाह में दुआ कर रहा हूँ पाक परवरदिगार आलम उस नबी का जलवा भी दिखा दे, उस नबी का चेहरा भी दिखा दे, उस नबी का दीदार भी करा दे जिस नबी का तूने मुझे दीवाना बना दिया। सुभान अल्लाह। अब वक्त गुजरता गया, मेरे आका ने मक्के की सरजमीन पर ऐलान नबुव्वत किया। ऐलान नबुव्वत करने के बाद में मक्के की सरजमीन से हिजरत कर मदीना तशरीफ लेकर आए। अब जैसे ही मदीना तशरीफ लेकर आए किसी ने कहा ऐ मदीने वालों मुबारक हो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ आमना का लाल आने वाला है। नौजवानों मदीने वाले मुबारक हो, तुम्हारे मदीने में चौदहवीं का चांद जलवा फरमा होने वाला है। अब ये उड़ती उड़ती खबर मदीने से उसी नौजवान के कानों में आ जाती है। वो नौजवान हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है। जैसे ही वो नौजवान हंसा मुस्कुराया, उसके बाप ने कहा था ऐ तू पागल हो गया है, तू दीवाना हो गया है, तू मस्ताना हो गया है। उसने कहा कि पागल ना बोल, दीवाना मत बोल, मना मत बोल,
بول بلکہ نبی کا عاشق بول، بلکہ نبی کا عاشق بول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب وہ نوجوان کہتا ہے میں نے ابھی سنا ہے کہ محمد مدینہ تشریف لے کر آ گئے، سبحان اللہ، جب بنا دیکھے میں نے مصطفیٰ سے اتنا پیار کیا ہے، اب مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے گا تو پھر مصطفیٰ سے کتنا عشق ہوگا، پھر مصطفیٰ سے کتنا پیار ہوگا، پھر مصطفیٰ سے کتنی محبت ہوگی۔ اب یہ جو ہے یہودی عالم جلبی پریشان ہو گیا، اس نے اپنے غلاموں کو بلایا، اس نے اپنے ماننے والوں کو بلایا، اپنے نوکر چاکر کو بلایا، اس نے مدینے سے 60 میل دوری پر ایک مکان بنایا ہوا تھا۔ اس نے اپنے غلاموں سے کہا اگر تم نے میرا ایک کام کر دیا تمہیں سونا دے دیا جائے گا، تمہیں چاندی دے دی جائے گی، تمہیں پیسہ دے دیا جائے گا، تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، غلامی سے آزاد کر دیا جائے گا۔ اللہ، پیسے کون نہیں چاہتا ہے، دولت کون نہیں چاہتا ہے، سونا کون نہیں چاہتا ہے، چاندی کون نہیں چاہتا ہے، آزادی کون نہیں چاہتا ہے۔ اس یہودیوں کے عالم جلبیب نے کہا تھا اسے جاؤ میرے اس مکان میں لے کر چلے جاؤ، اور جب تک کہ یہ جو ہے نبی کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑے، جب تک کہ یہودیت میں یہ نہیں آئی اس سے بکری چڑھوانا، اور اس پر جو اگر یہ بکری نہیں چاہے اس پر جو کوڑے مارنا۔ اللہ، کوڑے بڑا درد کرتے ہیں میری قوم کے جوانوں، مگر وہ نوجوان کیا کہ اس کے نوجوان کے باپ نے کہا اس کے کوڑے مارنا 20 کوڑوں میں انسان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ، اب اس کو لے جایا گیا اسی مکان میں، مدینے سے 70 میل دوری پر اللہ کے نوکر ہوا کرتے تھے جو کبھی اس کے غلام ہوا کرتے تھے، اس سے پورا دن بکریاں چرواتے ہیں، اور اگر وہ نہیں کام کرتا ہے کہ دیوانے پر کوڑے مارتے ہیں۔ جب شام کا وقت آتا ہے تو وہ نوجوان کہتا ہے اے میرے ہونے والے پہلے جو میرے غلام ہوا کرتے تھے مجھے 1 گھنٹے کی مہلت دے دو، میرا جسم ٹوٹ رہا ہے، میرے جسم میں درد ہو رہا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ پہلے یہودیت میں آجا، نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے۔ جیسے ہی نبی کا نام آتا وہ نوجوان جوش میں آتا اور کہتا یہ تو 1 جان ہے، اگر 1000 جان بھی ہوتی تو میں اپنی قربان کر دیتا، مگر مصطفیٰ کا کلمہ نہیں چھوڑتا۔ اور بریلی سے میرا امام یہی فرماتا ہے کہ تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ یعنی وہ نوجوان کہتا ہے، اس نوجوان نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں آرام کے چکر میں اپنے نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دوں؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تھوڑے سے آرام کے چکر میں مصطفیٰ کے دین کو چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تو گزرتا گیا۔ اب ذرا دیکھیں، ایک دن رات میں بڑا موسم سہانا تھا، بادل گرج رہے تھے، بارش پڑ رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نوجوان نے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا تھا پاک پروردگار عالم تو وہ ہے جو کہ آسمانوں سے بارش برساتا ہے، پاک پروردگار عالم تو وہ ہے جو سمندروں میں پانی ڈالتا ہے، اے پاک پروردگار عالم تو وہ ہے جو کہ زمینوں سے پھل کو اگاتا ہے، تو وہ ہے جو زمینوں سے جو ہے درختوں کو اگاتا ہے، اے پاک پروردگار عالم تیری تو وہ ذات ہے جو کہ موت دیتا ہے، تیری تو وہ ذات ہے جو کہ زندگی دیتا ہے۔ اے میرے محبوب سے ملا، میرے پروردگار عالم اب تو میرے محبوب سے ملا دے، اے پاک پروردگار عالم اب اس سے رہا نہیں جاتا، میرے محبوب کا دیدار کرا دے، اس محمد کا جلوہ دکھا دے۔ نوجوان نے جیسی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا تھا، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ اس کے گلے کی رسی ٹوٹ گئی، ہاتھ کی زنجیر ٹوٹ گئی، پاؤں کی پیڑیاں ٹوٹ گئی۔ اب جیسے ہی پاؤں کی پیڑیاں ٹوٹی، یہ نوجوان مدینے کی جانب بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، توڑتا جا رہا ہے، بھاگتا جا رہا ہے، پاؤں میں کانٹے لگ رہے ہیں، پرواہ نہیں ہے، سر پر اولے گر رہے ہیں، پرواہ نہیں ہے۔ اللہ، جب میرے رب نے اس کا توڑنا دیکھا، اس کا عاشق بن دیکھا، میرے رب نے زمین کو حکم دیا اے زمین سمٹ جا، کیونکہ محبوب میرے محبوب سے اس کا محبوب ملنے کے لیے بے قرار ہے۔ اور جانتے ہو جب میرے رب نے کہا تو زمین کتنی سمٹی، زمین اتنی سمٹی کہ یہاں سے 60 میل دوری سے چلا تھا، ادھر مدینہ پہنچا تو فجر کی نماز مکمل ہوئی اور یہ نوجوان مدینہ پہنچ چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب جیسے ہی مدینہ تشریف لے کر گیا، نبی کے ایک صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں، اللہ ان کے دروازے پر جا کر بیٹھ جاتا ہے، پاؤں میں کانٹے لگے ہیں، پاؤں میں اللہ پر کبیرہ گرد جو ہے پاؤں میں گرد لگی ہوئی ہے، داڑھی مبارک پر گرد لگی ہوئی ہے۔ اللہ اللہ، اب جیسے ہی میرے آقا مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، میرے آقا نے نماز فجر کو پڑھایا۔ جن صحابی رسول کے یہاں وہ نوجوان آ کر دروازے پر بیٹھا تھا، ان صحابی رسول نے میرے آقا سے کہا آقا اجازت دیجیے میں گھر جا رہا
رہا ہوں۔ میرے آقا نے اجازت دی، ان صحابی نے، انصاری صحابی نے آقا سے بوسا، آقا کا جو ہے مسافہ کیا، مسافہ کر کر آقا کے ہاتھوں کو چوما، اپنے گھر آئے۔ جیسے ہی گھر آئے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک اجنبی آیا ہوا ہے جس کے بال جو ہے بالوں میں گرد لگی ہوئی ہے، جس کے پاؤں میں گرد جو ہے پاؤں میں کانٹے لگے ہوئے ہیں، دیوانہ نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان جو ہے صحابی رسول نے کہا، اے آنے والے ذرا بتا تو صحیح تو کون ہے، اے آنے والے ذرا بتا تو صحیح تیرا نام کیا ہے۔ وہ بولنا چاہتا تھا مگر زبان میں ساتھ نہیں دیا، تھک چکا تھا، مگر صحابی رسول سمجھ گئے یہ ہونا ہو میرے مصطفیٰ کا دیوانہ ضرور ہے، تو ہونا ہو میرے مصطفیٰ کا عاشق ضرور ہے۔ جیسے ہی مصطفیٰ کا نام سنا وہ نوجوان کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہونے کے بعد میں کہا، اے آنے والے بتا تو صحیح، کیا تو میرے مصطفیٰ کو جانتا ہے، کیا تو میرے محمد کو جانتا ہے؟ صحابی رسول نے کہا جانتا ہی نہیں، بلکہ میں ابھی تیرے مصطفیٰ سے، بلکہ ابھی اپنے مصطفیٰ سے مصافحہ کر آ رہا ہوں، بلکہ ہاتھ چوم کر آ رہا ہوں۔ وہ نوجوان کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہونے کے بعد میں اس کے ہاتھوں کو چوم کر کہا کہ قربان جاؤں میں ان ہاتھوں پر جن ہاتھوں نے مصطفیٰ سے مصافحہ کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نوجوان نے صحابی رسول کے ہونٹوں کو چوما، اور ہونٹوں کو چوم کر کہا کہ قربان جاؤں میں ان لبوں مبارک پر جنہوں نے میرے مصطفیٰ کے لبوں ہاتھوں کو چوما ہے۔ اس نوجوان نے ان کی آنکھوں کو چوم کر کہا تھا، اے صحابی رسول قربان جاؤں میں تمہاری آنکھوں پر جنہوں نے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے۔ اس نوجوان نے کہا، اے صحابی رسول اب دیر نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا انتقال ہو جائے، میں بات تڑپ رہا ہوں، کیونکہ میں تو وہ ہوں جنہوں نے مصطفیٰ کے عشق میں اپنے باپ کو چھوڑ دیا، جس نے مصطفیٰ کے عشق میں زمین کو چھوڑ دیا، میں نے مصطفیٰ کے عشق میں اپنے ماں کو چھوڑ دیا، میں نے اپنے مصطفیٰ کے عشق میں اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، بلکہ میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اس مصطفیٰ کی خاطر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا انتقال ہو جائے، اور میرا انتقال ہو جائے میں مصطفیٰ کی زیارت سے محروم رہ جاؤں۔ اب یہ صحابی رسول اس نوجوان کو لے کر مسجد نبوی کی طرف چلے ہیں۔ اب یہ نوجوان سوچتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا چہرہ چاند کی طرح ہوگا، میرے مصطفیٰ کا چہرہ ستاروں کی طرح ہوگا، میرے مصطفیٰ کا چہرہ آج سورج کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ مگر جیسے ہی یہ نوجوان مسجد کی طرف، مگر جیسے ہی یہ نوجوان مسجد نبوی میں انٹری لیتا ہے، میرے آقا کے چہرے کا دیدار کرتا ہے، یہ نوجوان مسکرانے کی وجہ رونے لگتا ہے، چیخ مار کر رونے لگتا ہے۔ میرے آقا نے کہا، نوجوان ذرا بتا تو صحیح رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا تھا، میرے آقا میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ آپ کا چہرہ چاند کی طرح ہوگا، مگر آپ کے چہرے کے سامنے چاند کی روشنی فیل ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ سورج کی طرح ہوگا، مگر آپ کے چہرے کے سامنے جو سورج کا ہے، آپ تو بڑے نور کے پیکر ہیں۔ میرے آقا بادی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نوجوان صحابی کے قریب گئے، اتنے میں روح الامین جبریل امین تشریف لے کر آئے، آقا کی بارگاہ میں آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے محبوب اس کو اپنے سینے سے لگا لو، کیونکہ یہ وہ ہے جس نے آپ کے دین کے خاطر، آپ کی محبت کے خاطر اپنے باپ کو چھوڑ دیا، جس نے آپ کی محبت کی خاطر ماں کو چھوڑ دیا، جس نے آپ کی محبت کی خاطر سونے کو چھوڑ دیا، جس نے آپ کی محبت کی خاطر پوری دنیا جو ہے پوری دنیا کو چھوڑ دیا اور تمہارے پاس آ گیا۔ رب کے حکم سے میرے مصطفیٰ نے جیسے ہی نوجوان کو سینے سے لگایا، کاندھے پر اس نوجوان صحابی نے اپنا سر رکھا تو کہنے لگا، پاک پروردگار عالم تیرا شکریہ، میں اس قابل نہیں تھا کہ مصطفیٰ کا سینہ مجھے مل جاتا، مصطفیٰ کا کاندھا مجھے مل جاتا، اب مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، اب مجھے نہ تو جو ہے نہ تو مجھے پیسے کی ٹینشن ہے، اب نہ تو مجھے کھانے کی ٹینشن ہے، اب نہ تو مجھے چاندی کی ٹینشن ہے، کیونکہ پوری دنیا کا پیغمبر آج مجھے اپنے سینے سے لگا کر تسلی دے رہا ہے، تو مجھے پوری کائنات مل گئی، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ وہ نوجوان یہی کہہ رہا تھا، بریلی سے میرا امام فرماتا ہے کہ کروں تیرے نام پر جا فدا، کہ بس جان کیا دو جہاں فدا، کہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔